الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی پر، طعام کھانا، واحد، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، تم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ تو اپنے رب کو پکار یا اسے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ نکالے اس زمین سے، کیا، من بقلہا اپنی، من بقلہا ساگ، وقصائہا اور ترکاری، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی اس سے، ہوا وہ، خیر جو بہتر ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو کمتر چیز کو بہتر کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اس سے قبل کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھانے پینے کا ذکر ہوا، تو اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ صبر الدابہ، عرب کہتے ہیں صبر کی تعریف میں کہ جانور کو بھوکے پیاسے کو باندھ دینا، پھر وہ کیسے چکر کاٹتا ہے، کیسے وہ مطلب اس طمع میں ہوتا ہے، طلب میں ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کو ملے۔ تو یہ ہے صبر، کہ بندے میں صبر، کہ اپنا صبر کرتا ہے لیکن اس کا نفس اور اس کے اندر سے کس طرح ایک جوش ہوتا ہے کہ میں یہ کروں، لیکن وہ اپنے نفس پہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے ایک کھانے پر، حالانکہ کھانے دو تھے، من سلوہ، دو کھانے تھے، میٹھا اور نمکین، تو ہر روز یہی کھانے کو ملتا تھا، اسی لیے ایک کھانا قرار دیا، علی واحد، کہ ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو اصل میں یہی فساد ہے جس فساد کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہی فساد ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ویسے تو زبان سے الحمدللہ کہے، اقرار کرے اللہ کی نعمتوں کا، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر نہیں، جو نہیں دیا اس کی باتیں کرے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات تھے کچھ بڑے ہیں، آگے بھی آئیں گے، تو یہ پڑھ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں ملی، ہمیں بھی ملنی چاہیے، حالانکہ اللہ کے انعامات اور بھی ہیں، اور چیزیں اللہ نے کتنی دی، یعنی جو دی ہیں ان پہ نظر کم ہے، جو نہیں دی اس پہ نظر ہے کہ یہ بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ ایک ٹریننگ تھی کہ 40 سال ان کو اس وادی میں رکھا کہ جو جوان ہیں یا جو بچے ہیں وہ جوان ہو جائیں، جو جوان تھے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جو بڑھاپے میں تھے وہ نکل جائیں، یعنی وہ لوگ نکل جائیں جو فرعون کی غلامی سے آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے، اور ایک نئی جنریشن جو ہے اس کی تربیت ہو جہاد کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل یہاں پہ من سلوہ کو نازل کرنا، آسمانی کھانوں کا آنا، صحرا میں ان کی ایک
ٹریننگ تھی اس اعتبار سے کہ جس علاقے میں جائیں وہ جہاد کریں، دین کے لیے لڑیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے پھر اسی چیز کو طلب کیا، یعنی غلامی کو اور اپنے انہی کاموں کو، اور کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہا کہ ہمارے لیے دعا کر، اور دعا اپنے رب سے کر۔ پھر ایک لمبی دنیا کے معاملے میں، چیزوں میں ایک لمبی انہوں نے فہرست کی کہ دیکھیں اس پیچیدگی کے ساتھ ایک ایک چیز، یہ ساری چیزیں طلب کر کے دیں، ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے۔ ساگ، یعنی وہ چیزیں، پالک ساگ، یعنی جن کا تنا نہیں ہوتا، ایسی، وَقِسَّائِهَا، پھر ترکاری، کچی سبزیاں، وَفُومِهَا، گندم، وَعَدَسِهَا، وَبَصَلِهَا، مسور، دالیں اور پیاز، یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ عطا کرے۔ ہم اب آسمانی کچھ بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ساری زمینی چیزیں کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے، اب ہمیں کھانے میں ان کی طلب ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے اسی مقصد کو لیا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہیں اوزار دیکھے کھیتی باڑی کے، فرمایا کہ جو ان میں کھو گیا اس نے ذلت کو پا لیا، یعنی یہ کھیتی باڑی، یہ ہمیشہ سے جو فاتح قومیں ہیں وہ مفتوحوں سے یہ کام کرواتی آ رہی ہیں کہ جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی کرنا حرام ہے، لیکن جو اس میں کھو جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، یعنی جہاد کو بھول جاتا ہے، اور ذلت پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آج دیکھیں اگر مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہیں تو اس میں یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے کہ وہ صرف دنیا میں کھویا ہوا ہے، اور جن کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کا غلام بن گیا، ان کے سامنے جھک گیا، جہاد کو چھوڑ دیا۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، پھر جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کو چھوڑ کر، بہتر کو چھوڑ کر کم تر چیز کو اپنے لیے پسند کر لیا انہوں نے۔ تو یہ ایک میزان ہے، سمجھے کہ بندہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں عبادات میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی کہ جو بہتر ہیں ان کو چھوڑ کے حقیر چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی عبادات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں، عبادات ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اپنے چھوٹے اور معمولی کاموں کی وجہ سے، یعنی اس نے کمتر چیز کو پسند کر لیا اور جو بہتر تھا اللہ کے ہاں اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ معاملات میں، نیند میں ایک بندہ نیند کا وقت ہے، سوتا نہیں ہے، گپ شپ لگاتا رہے، اپنا نیند کا وقت ضائع کر دے تو اس کا اثر کہاں پہنچے گا کہ وہ وقت پہ اٹھ نہیں سکے گا، عبادت نہیں کر سکے گا، یعنی کمتر چیز کو اس نے پسند کر لیا اور اچھی چیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو بیعین ایسے ہی انہوں نے جو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے اور چیز کو پسند کیا۔ تو اسی چیز کو پسند کرنا چاہیے جس کو اللہ رب العزت پسند کرے، تو اسی میں ایک مسلمان کی، ایک بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔